الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج بھی سوالات بہت زیادہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ پروگرام میں سارے شامل ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے آمنہ لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ عام مسلمانوں اور نسبت والے مسلمانوں کے معاملات میں روز حشر کیا فرق ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات ہے کہ روز حشر کا احساس رہے، فکر رہے کہ کیا ہوگا، لیکن دیکھنا حال کو پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، ہم اپنا اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں، اس پہ کتنے نمبر لگیں گے یہ کام ممتحن کا ہے، بالکل صحیح، ایگزامینر کا کام، بالکل ٹھیک، نمبر لگانے والے کا کام ہے۔ ہم اپنی طرف سے یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح ترین جواب ہو، زیادہ سے زیادہ نمبر ملے۔ صحیح۔ تو بیٹے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے تو آپ اپنا ظاہری کردار دیکھیں کہ نسبت نہیں تھی تو کردار کیا تھا، نسبت نصیب ہوئی تو اس میں کتنا خلوص آیا، کتنی پابندی وقت آئی، کتنی باقاعدگی آئی، کیا مثبت تبدیلی آئی، جھوٹ سے، برائی سے، حرام سے، بے حیائی سے کتنی نفرت ہوئی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ہم لوگ عجیب لوگ ہیں۔ مجھے 3 دن مسلسل بڑا لمبی ای میل آتی رہی، پورا ایک صفحہ۔ میرے لیے ای میل پڑھنا اور لکھنا کوئی تھوڑا سا مجھے وہ ان ایزی لگتا ہے، پھر کوئی بات ہو تو بھی بات ہے، فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، لمبا لمبا صفحہ۔ اب اس میں ایک دن بھی یہی تھا کہ ہم نے جو بلیاں رکھی، لیکن ہمارا نر بلا کسی جنگلی بلے سے لڑا ہے اور وہ بڑا زخمی ہو گیا۔ وہ بڑا لمبا پورا صفحہ، مطلب ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی، وہاں زخم آیا، ٹانگ پہ آیا، یہ۔ دوسرے دن پھر ای میل اتنا ہی صفحہ بھرا ہوا، وہ بلے کو وہاں سوزش ہو گئی، اب اس کا جگر خراب ہو رہا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے پیتا۔ تیسرے دن پھر پورا سبق۔ میں ایسی میلز کا جواب نہیں دیتا، پڑھ لیتا ہوں، چھوڑ دے، کیا فائدہ، کون الجھا رہا ہے۔ تیسرے دن میں نے اسے لکھا، بیٹا بڑی خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں کوئی موت کا ڈر نہیں ہے، کوئی قبر کا پرابلم نہیں ہے، کوئی روز محشر کی جواب دہی کی فکر نہیں ہے، کوئی اپنی عاقبت کی طرف خیال۔ یہ تو سارے کام تمہارے مکمل ہیں، صرف ایک بلے والا پرابلم ہے، اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ یعنی جو اصل پرابلم ہے وہ تمہارے کام مکمل ہیں، ان میں تو کوئی اب اگر موت آ جائے، قبر میں چلی جاؤ، عالی شان بنگلہ ہے تمہارا، مل جائے گا، قیامت ہوگی، تم اللہ کے تخت کے سائے کے نیچے کھڑی ہوگی، جنت میں تمہیں اعلیٰ جگہ مل جائے گی۔ تو یہ بلے کا چھوٹا سا پرابلم ہے، اللہ یہ بھی حل کر دے گا، اللہ کرے گا یہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو بلے کو چھوڑو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم غیر ضروری باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اب قیامت پہ تو نظر ہے، کردار پہ نہیں، کردار پہ نہیں ہے۔ بھئی آپ نمبروں کی فکر کرتے ہو تو پرچہ ٹھیک کرو نا یار۔ بالکل صحیح بات ہے، جس کا موقع ہے، جس کا موقع ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھے ہو، قلم دواز پاس ہے، کاغذ مل رہے ہیں،
اللہ تو اکبر. سوچو سمجھو کیا تم جو عمل کرتے ہو وہ ایک فقرہ لکھا جاتا ہے، جو دیکھتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، جو سوچتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، جو بولتے ہو وہ لکھا جاتا ہے. کیا بول رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اسے صحیح کر لو تو قیامت کو بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو. سبحان اللہ، کوئی شک نہیں. کوئی شک. جواب غلط ہوں گے تو قیامت کا پوچھ کر آپ کو کیا ملے کیا گا؟ ملے گا؟ قیامت کے قیام پہ یقین ایمان کا اہم ترین جز ہے. قیامت کو فیصلہ کیا ہوگا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اس کا کام. یہ اس کا کام. بے شک بے شک بے شک. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں، یہ کانسٹیبل ہیں اختر علی، ضلع قصور سے. سر میں نے سنا ہے کہ ذکر قلبی میں جو قلب جاری کیا جاتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ ایک فطری عمل بن جاتا ہے، جبکہ ثواب کے لیے آپ کا دھیان اور پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے. براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیجیے. اور دوسرا ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے علم حاصل کرتا ہے وہ کیا اس شخص پہ بیوی کا احترام ایسے ہی واجب ہو جائے گا جیسا استاد کا احترام واجب ہے؟ گزارش یہ ہے کہ انسانی مزاج عجیب ہے. ایک شخص ایک آفس میں نوکری کرتا ہے، وہی مقام ہے جو وہ روز کرتا ہے، وہی ٹائمنگ ہے جس پہ روز جاتا ہے، وہی اوقات ہیں لیکن وہ عادت نہیں بنی. روز اوکھا ہونا پڑتا ہے، کپڑے بدلو، منہ ہاتھ دھو، ٹائی لگاؤ، جوتے پالش کرو، فائلیں جا کر کھولو، سر کھپاتے رہو، پھر چھٹی ملی. صحیح بات ہے. کبھی روٹین بنی ہے؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ہر روز قصد کرنا پڑتا ہے. ہر روز ارادہ کر. اسی طرح عبادات بھی روٹین نہیں بنتی، ہر روز ہر نماز کے لیے تیاری کرنا پڑتی ہے. اسی طرح ذکر بھی طبیعت ثانیہ نہیں بنتا، ہر وقت ہر حال میں اس کے لیے محنت اور مجاہدہ دوسروں کی نسبت زیادہ کرنا، دوسرے اعمال کی نسبت زیادہ کرنا. صحیح. اور پھر اللہ کا نام ہے، یہ واحد عبادت ہے. ہر عبادت میں خلوص شرط ہے. دنیا کی کوئی عبادت، نماز سے لے کر حج تک اور روزے سے لے کر زکوٰۃ تک، نوافل تک، انتہائی خیرات، صدقہ، ہر جگہ شرط موجود ہے خلوص ہو. ذکر واحد عبادت ہے کہ اس میں یہ بھی شرط کوئی نہیں، خلوص اللہ اللہ کرتے رہو، خلوص بھی آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے عرض کی کہ میں اتنے عرصے ذکر کرتا ہوں اور مجھے کوئی میرا قلب جلب جاری نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ سامنے جاؤ نا، یہ سامنے دیکھو ٹینکی کو، جی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، جی اس کے نیچے دیکھو، جی وہ نیچے کوئی، اس کے نیچے سیمنٹ ہے، پتھر ہے، کیا ہے، جی نیچے پتھر دبا ہوا ہے، اس پر کوئی گڑا تو نہیں؟ اس پر ہے گڑا. کہاں گڑا ہے؟ جہاں قطرہ ٹپکتا ہے. انہوں نے کہا قطرے سے کتنا گڑا بنا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن برسوں ٹپکتا رہا تو پتھر میں بھی گڑا بن گیا. سبحان اللہ. میاں ہمت کرو، اللہ اللہ کرتے رہو گے تو بے اثر نہیں جائے گا. یہ قطرے ٹپکتے رہے تو گڑا بنے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا قطرہ تھا، اسے برسوں لگ گئے گڑا بنانے میں. اگر ٹوٹی کھلی ہوتی تو شاید مہینوں میں بنا دیتی، اس سے بھی زیادہ پانی ہوتا تو شاید دنوں میں بنا. تو یہ تمہارے مجاہدے پہ. بے شک بے شک. تو عادت ثانیہ، دنیا کا کوئی کام نہیں بنتا، دین کیسے بن جاتا؟ صحیح، بالکل ٹھیک. یہ روز پولیس والے ڈیوٹی پر ہی نہیں ہوتے. جی ہاں، سیم ڈیوٹی نہیں ہے. سیم ڈیوٹی. روز اٹھ کر گالیاں دیتے ہوئے تیار ہوتے ہیں، فلاں کا ایسا تیسا، فلاں نے مصیبت ڈالی. روز بات تو وہی ہوتی ہے. روز کہیں چوری ہو گئی، کہیں لڑائی ہو گئی، کہیں ٹریفک کنٹرول ہے، وہ سیم ہے. لیکن روز پھر تیاری کرنی پڑتی ہے. صحیح. کبھی عادت ثانیہ بنی؟ نہیں بنی، نہیں بنی. اور پھر اللہ کا ذکر اگر یہ مان لو طبیعت ثانیہ ہی بن گیا تو اللہ کا نام تو ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جب لوگے تو اثر تو کرے گا. اثر تو کرے گا، کوئی شک. میرے بھائی
آپ کسی کھانے کی بات کریں، بیٹھے ہیں ہم یہاں، کوئی یہاں کچن تو نہیں ہے، فلاں کھانا یہ ایسے پکتا ہے ایسے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ جی تو اللہ کا نام لیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن؟ ان کا دوسرا حصہ سوال کا کہ اگر بیگم سے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی بہت اچھی بات ہے، میاں کے پاس علم ہو وہ بیگم کو منتقل کرے، بیگم جانتی ہو وہ میاں کو دے، لیکن اس کا اثر میاں بیوی کے تعلقات پہ نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، میاں میاں رہے گا، بیوی بیوی رہے گی۔ بیوی کے اپنے حقوق ہوں گے، میاں کے اپنے حقوق و فرائض ہیں، بیوی کے اپنے حقوق و فرائض ہیں، اس کو متاثر نہیں کرے۔ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور اگر وہی ایک دوسرے کو دے دیں تو پھر وہ استاد والے احترام کی ضرورت نہیں رہتی، وہ اس میں اتنا احترام ہے، گھروں میں وہ نہیں چلتا، گھروں میں ایک بے تکلفی ہوتی ہے، گھروں میں ایک بے تکلفی ہوتی ہے، گھروں میں وہ نہیں چلتا۔ وہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ شہید، بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ تھے، بہت بڑے پائے کے صوفی تھے، بہت معروف صوفیاء میں ہیں، بہت نازک مزاج تھے۔ ایک مرید ان کے پاس سال میں 2 دفعہ آتا تھا، تو ایک دفعہ اس نے عرض کی کہ میں عرصے سے آتا ہوں، آپ نے مجھے کبھی کوئی حکم نہیں دیا، کوئی چیز میرے ذمہ نہیں لگائی، کچھ تو میری ڈیوٹی میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں؟ انہوں نے فرمایا رہنے دے، یا نہیں جی مجھے کوئی حکم کرے۔ فرمایا سال میں 1 بار آیا۔ میں نے کہا یہ تو سزا ہو گئی۔ فرمانے لگے جب میں تجھے کھاتے دیکھتا ہوں تو میرا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اتنے نازک مزاج تھے۔ صحیح، تم اتنا بے تحاشا کھاتے ہو کہ میں تمہیں کھاتے دیکھتا ہوں تو میرا معدہ خراب، تو سال میں 1 دفعہ ہوگا، اب میرا سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ بہادر شاہ ظفر ان سے ملنے گئے، فقیر کی بارگاہ بیٹھے تھے، تو بادشاہ کو پیاس محسوس ہوئی، پانی کا گھڑا رکھا تھا، بادشاہ نے خود اٹھ کر پیالے میں پانی ڈالا، پی لیا۔ بادشاہ ظفر فقیر منش آدمی تھا، تو پیالہ گھڑے پہ رکھا تو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، تو بھڑک اٹھے، پیالہ سیدھا رکھنے کی تجھے تمیز نہیں ہے، بادشاہی خاک کرے گا۔ ہاں، قوم کو کیا سیدھا کرے گا تو۔ اس مزاج کے بندے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ بات بے بات گالیاں دیا کرتی تھی۔ تو ایک دن کوئی پٹھان مرید آیا ہوا تھا، اسے بھیجا گھر، کوئی چیز منگوانی ہوگی، بی بی کا مزاج تھا، اس نے کہا تیرے پیر کی بھی ایسی تیزی اور تیری بڑا مرید آ گیا، کہاں سے یہ وہ؟ تو وہ پٹھان تھا، اس نے کہا اچھا پیر صاحب کو بولے گا زبان کاٹ دے گا، سر اڑا دے گا، یہ کر دے گا۔ انہوں نے بندہ دڑوں سے کہا اللہ کے بندے میری بیوی ہے، تم چپ کر جاؤ، بالکل صحیح۔ وہ جو کہتی ہے اس کا میرے ساتھ ایک رشتہ ہے، وہ اس کا حساب اللہ لے گا، میں اور تم نہیں لے سکتے۔ صحیح۔ ادھر وہ پیالہ بادشاہ سے برداشت نہیں ہے، ادھر اسے برداشت کر رہے ہیں کہ بیوی ہے، اس کا ایک بات رشتہ ہے میرے ساتھ، اگر وہ غلط سلط کہہ رہی ہے تو اس سے اللہ پوچھے گا، یار میں اور آپ کیوں پوچھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وہ رشتوں کا تقدس ہے، رشتوں کا تقدس۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے پھر کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021، اور اسی طرح سے almurshid.tv ویب سائٹ پہ جا کے آپ ہمیں کوسچن کے آپشن سے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عقیلہ ہیں لاہور سے۔ یہ کہتے ہیں کچھ سال پہلے میں پنجاب یونیورسٹی میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہاسٹل میں مقیم تھی۔ مجھے عارضی طور پر ہاسٹل کی وارڈن بھی مقرر کیا گیا۔
وہاں میں نے دیکھا کہ تقریباً ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ تھا، بلکہ بعض لڑکیوں کی تو کئی دوستیاں تھیں۔ بیسٹ فرینڈ اور جسٹ فرینڈ کی اصطلاح میں نے پہلی بار سنی۔ آخر اس بے راہ روی کا کوئی تو سد باب ہوگا، اس کے آگے بند کیوں باندھا جائے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جب اسلام کا ظہور ہوا تو بے راہ روی اپنی انتہا پر تھی۔ پیشہ ور اور بدکار عورتوں کے دروازوں پہ خاص جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے کہ کوئی بھی یہاں آ سکتا ہے اگر اس کے پاس پیسے ہیں۔ صحیح۔ شرم آنا تو دور کی بات ہے، فخر ہوتا تھا، جھنڈے لگے تھے۔ مغربی معاشرہ بہت پیچھے تھا۔ یورپ کو مورخ دا کیو مین، غاروں کے باسی لکھتا ہے، اور بھی آگے جو ویسٹ ہے اسے تو وائلڈ ویسٹ لکھتا ہے۔ اسلام جب آیا، ریاست بنی، پھر فتوحات شروع ہوئیں، عہد خلافت صحابہ میں بے پناہ فتوحات ہوئی۔ میں نے فاتحین اعظم کی فہرست پڑھی ہے، 50,000 مربع میل، 1,00,000 مربع میل، 2-3 تک بہت سے لوگ ہیں۔ مجھے اب نام صحیح یاد نہیں، ایک کا نام 7 لاکھ مربع میل پر۔ فاتحین میں اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جن کی فتوحات 26 لاکھ مربع میل۔ بالکل ٹھیک۔ اس فتوحات پہ مغرب نہیں گھبرایا۔ اس نے سوچا یہ کہ یار زمین فتح کر لینا، ملک پر قبضہ کر لینا ایک بات ہے، فوجی طاقت ہے، قوت بازو ہے، کر لیا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں سارے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، یہ دلوں پہ فتح کیسے ہو گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک زمین پہ فتح تو کابل میں روس آ نہیں گیا تھا۔ جی ہاں، اب امریکہ بہادر اور 42 ملک مل کر آئے ہوئے، لیکن دلوں پہ فتح نہیں ہو پا رہی۔ یہ جہاں جاتے ہیں، جو ایریا یہ فتح کرتے ہیں، وہاں سارے لوگ مسلمان ہو جائے، واٹس دا پرابلم؟ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی انسانیت کی بہتری کی بات اس میں ہے بے شک، جو لوگوں کو بھلی لگتی۔ صحیح۔ تو یہ جو آج ان کے پاس اصول ہے نا، تجارت میں دیانتداری اور سیاست میں بھی ایمانداری اور رشوت نہیں کھانی اور کرپشن نہیں کرنی، یہ انہوں نے اسلام سے لیا۔ صحیح۔ ہماری بدبختی یہ ہے، انہوں نے بھی جہاں اسلام کے اصول چھوڑے ہیں، مثلا عورت کی آزادی میں انہوں نے کہا نہیں ہم اپنی مرضی کریں گے، آج رو نہیں رہے، رو رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں، واپس آنا عورت چاہ کو رہے ہیں واپس نہیں لا سکتے۔ اور واپس آ نہیں پا رہے ہیں۔ بالکل شراب صحیح بات۔ وغیرہ میں انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی کریں گے، آج رو نہیں رہے ہیں، بے شک، بے شک، روک نہیں سکتے۔ نہیں روک سکتے۔ جہاں انہوں نے بھی سود میں انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی کریں گے، امیر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب امریکہ اور یورپ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا جائے، ایسا فکس ٹیکس ہو اور اس سود سے جان چھڑائی جائے۔ بلکہ جاپان میں تجربتاً حکومت نے شروع بھی کر۔ بے شک، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم وہاں سے بھی ان کی برائیاں لاتے ہیں، اسلام کی اچھائی جو انہوں نے اپنائی ہے اسلام سے تو لیتے نہیں، وہاں سے بھی نہیں لیتے، کوئی شک نہیں، کوئی تو شک۔ بیٹا اس کا تدارک یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایمان ہو، ہمارا اللہ کے رسول پر یقین ہو، ہمیں آخرت کی فکر ہو، ہمیں قبر نظر آتی ہو، تدارک از خود ہو جاتا ہے۔ بہت جتنا بگڑا ہوا معاشرہ 6 صدی عیسوی میں تھا جو حضور کے سامنے پیش ہوا، اس سے معاشرے میں کبھی اتنی بگاڑ آ سکتا؟ کیسے سدھر گیا؟ اسی دین کی برکات سے۔ بے شک، بے شک۔ تو آج بھی آپ ایمان میں جان پیدا کریں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جو مانتے ہیں اسے جانیں بھی کہ میں کیا مانتا ہوں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو جو بھی خلاف شریعت ہے اسے کتنے خوبصورت نام دیتے رہیں، نام سے کیا ہوتا؟ بات نہیں بنے گی۔ حیثیت نہیں بدلتی۔ آپ خنزیر کا نام دمبا رکھ لیں تو وہ خنزیر نہیں رہے گا،
خنزیر وہ خنزیر ہی رہے گا، اسے کوئی نام بے حیائی رہے گی، اسے آپ فرینڈ شپ کہہ لیں، بوائے فرینڈ کہہ لیں، گرل فرینڈ کہہ، کیا ہے؟ بالکل صحیح بات. میں نے کافر معاشروں میں دیکھا ہے. ہمارا ایک دارالعرفان کلاش ویلی میں بھی ہے، تو میں جاتا تھا، وہاں رہتا تھا. بہت خوبصورت مسجد ہے، ساتھ ٹھہرنے کے کمرے بھی ہیں، بڑا مزیدار جگہ. اب تو میں سفر نہیں کر سکتا. وہ کلاش جو ہیں وہ انہیں کالے کافر کہتے ہیں. وہ کالے انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ جب برف پڑتی ہے تو 6-6, 8-8, 10-10 فٹ برف پڑ جاتی ہے تو ان کے چہرے پھٹ جاتے ہیں. اچھا. ایک خاص قسم کی وہاں گھاس سی ہوتی ہے، اسے جب وہ کوٹتے ہیں اس میں دوری میں تو وہ سیاہ رنگ کا پیسٹ بن جاتا. تو وہ سارے سب اٹھ کر عورتیں مرد چہرے پہ وہ سیاہی مل لیتے، اس سے چہرہ پھٹتا نہیں. صحیح. تو کافر تو انہیں ویسے کہتے ہیں، تو پھر وہ اس کی وجہ سے انہیں کالے کافر کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک. تو وہاں میں نے دیکھا ان کا جو آپس میں رہن سہن ہے. جوان لڑکے جوان لڑکیاں، جب گرمی آئی برف پگھل گئی تو جانور بھیڑیں بکریاں مویشی لے کر پہاڑوں پر چلے جاتے. کوئی رکھوالی والا نہیں، کوئی بوڑھا بزرگ نہیں، کوئی ماں نہیں، باپ نہیں، لڑکے لڑکی. اب اگر کسی کو میں یہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ ہم آپس میں دوستی کریں تو پھر وہ مویشی وہاں چھوڑ کر واپس آ جاتے. لڑکا اپنے والدین سے بات کرتا ہے، لڑکی اپنے والدین سے. اچھا. وہ ان کی شادی کر دیتے ہیں، وہ چلے جاتے. یعنی کہ ان کافروں میں بھی یہ تمیز گناہ کا تصور نہیں ہے. پن چکیاں لگی ہوئی ہیں گاؤں، وہاں سے دانے پیستا ہے. پن چکی والا کوئی نہیں، چکی لگائی اور اب چلا گیا. جب مرضی ہوگی آئے گا، جسے دانے پیسنے وہ آئے گا، اپنے دانے پیسے گا، چکی چلائے گا. جتنا حصہ چکی والے کا بنتا ہے تول کر آٹا وہاں رکھ دے گا، چکی کو بند کر کے چلا جائے گا. کیا بات ہے. وہ شام کو آئے، دن بھر جتنے لوگوں نے چکی پیسی ہے اس کا جو اجرت بنتی ہے وہاں آٹا پڑا ہوگا. بے شمار اخروٹوں کے درخت ہیں، پھل بڑے، سیب، ناشپاتی، بہت سی چیزیں. اچھا، اخروٹ کا درخت بہت بڑا بن جاتا ہے، بڑے بڑے چھتناور درخت، اور نیچے اخروٹ گرتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک دن ہم گزرے تو اخروٹ بہت گرے ہوئے تھے نیچے. تو میرے ساتھ جو تھا اس سے میں نے پوچھا یہ اٹھاتا کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں، یہ فلاں شخص کا وہی اٹھائے گا، کوئی بچہ بھی اچھا. نہیں. ہاں، ارے کیا بات. گاؤں کا کوئی بچہ بھی نہیں اٹھائے گا، جس کا درخت ہے وہ اٹھائے. اور یہ کیلاش کی بات ہے. کالے کافر، یہ چٹے مسلمان، یہ چٹے مسلمان، ان کی کرتوت کالے، اور وہ کالے کافر. اور وہ اگر کلمہ پڑھ لے تو معاشرے میں اگر جان ہو، یعنی ایمان تو بہت بڑی بات ہے نا، نور علی نور ہے. معاشرے میں اگر جان ہو تو بھی یہ چیزیں سنبھالی جائے. ہمارا تو معاشرہ ہی کوئی نہیں. ہر گھر کی معاشرت الگ ہے، ہر گھر کے رواج الگ ہیں، ہر گھر کے لوگ، اور ایک گھر میں 10 بندے ہیں، 10 کی سوچ الگ ہے. کون سی اجتماعی فکر ہے آپ کے پاس پاکستان میں؟ آپ سارے مسلمان ہیں، کتنوں کو آپ آپس میں مسلمان مانتے ہیں؟ کون سی بنیادی بات ہے اسلام کی جس پہ آپ متفق ہیں؟ بلکہ ہر روز کوشش ہوتی ہے کہ لڑائی جہاں پہ ہو، جہاں کسی کو لڑایا جا سکے، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. تو میرے بھائی، ایمان تو بہت اللہ کا احسان ہے، لیکن اگر ایمان نہ بھی ہو، معاشرے میں جان ہو تو بھی ان چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. اور یہ معاشرے میں جان پیدا کرنا یہ ان لوگوں کو کام ہے جو معاشرے کو چلاتے ہیں، جو حکمران ہیں. بالکل صحیح. اب اگر ان کے گھروں میں بوائے فرینڈ ہوں گے تو عوام کو کون روکے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر انہیں ان یہ کی ادراک بیٹیاں جو ہیں وہ ڈانس کریں گی سر عام تو عام آدمی کو کون روکے؟ اگر وہ لوگوں کو، غریبوں کا مال کھا جائیں گے تو چوروں ڈاکوں کو کون روکے؟ ہر کوئی کھائے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو یہ ہماری بھی بدبختی ہے کہ اللہ جب ہمیں موقع دیتا ہے تو ہم پھر کسی نہ کسی بدماش کو ہی ووٹ دیتے ہیں. کسی شریف آدمی کو تو ووٹ دیتا کوئی نہیں. ہاں جی، تو وہ ہم بھگت رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہماری اصلاح کر دے. معاشرے میں نہیں بلکہ ہمیں تو نور ایمان چاہیے. مومن ہو
جسے یقین ہو میرا اللہ میرے پاس ہے وہ بات بھی سنبھل کر کرے گا. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور جس نے میں رسمن چند لفظ کہہ دیے مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، کیا پڑا صحیح بات ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو تو کیا کیا حاصل، حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آ کے پھر کچھ اور سوالات ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن پہ جائیں اور وہاں آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. almurshid.tv پہ آپ کو اس پروگرام، یہ جو المرشد پروگرام ہے، اس کے تمام گزشتہ پروگرامز بھی مل جائیں گے، حضرت جی کی تفاصیل بھی مل جائیں گی، اور حضرت جی کے تمام وہ پروگرامز جو کسی اور ٹی وی چینلز کے ذریعے آئے یا کسی اور طرح سے ہوئے وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. یہ رفت ہیں حافظ آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ حکومت پنجاب نے شادی میں ون ڈش پارٹی کا جو قانون پاس کر رکھا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیٹا غیر شرعی حکومتوں کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. یہ حکومت کے انتظامی امور ہیں. آپ میں ہمت ہے تو آپ 10 ڈش پکا لیں، نہیں ہمت ہے تو ایک پہ گزارا کریں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور ویسے شرن منع نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں. شرن یہ منع ہے کہ آپ قرض نہ لیں. ٹھیک ہے، اپنی حیثیت کے فضول اپنی حیثیت کے اندر جتنی اچھی دعوت آپ کر سکتے ہیں سبحان اللہ، بالکل کریں. اپنی حیثیت کے اندر تو اچھی دعوت کریں، وہ جتنی اچھی کریں گے اتنا ثواب ہے. لیکن قرض لے کر یا نمائش کے لیے یا وہ جائز، وہ جائز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حکومتی قوانین سے شریعت کا کیا تعلق ہے؟ تو فری سٹائل لوگ ہیں. فری سٹائل لوگ ہیں. اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں ڈاکٹر عاقب جاوید ہیں چونیا سے. کیا ذکر میں کوئی ایسا مقام بھی آتا ہے جب کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہ رہے، یہ ضرورت ذکر ہی سے پوری ہو جائے کرے؟ ہاں، اگر بندہ فرشتہ بن جائے تو. بندہ فرشتہ بن سکتا ہے؟ بندہ کبوتر بن سکتا ہے، مرغا بن سکتا ہے، فرشتہ کیسے بنے؟ ٹھیک ہے. نہ کھانا نہ پینا یہ فرشتے کے ہیں. ٹھیک ہے. انسان کھائے گا بھی پیے گا بھی تب بھی زندہ رہے گا. ہاں یہ ہوتی ہے کہ آپ ذکر الہی سے آپ کی غذا متوازن ہو جاتی ہے، بے تحاشا نہیں کھاتے. صحیح. انسانی اوصاف جو ہیں وہ پالش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کھانے میں بھی آپ کی انداز انسانی ہو جاتے ہیں، جانوروں جیسے نہیں رہتے. بالکل نہ کھانا یہ صرف فرشتے کی ہے. انبیاء کھاتے تھے، رسول کھاتے تھے، العزم رسول کھاتے تھے. لائے کہ وہ روزہ رکھنے وہ الگ بات. تو یہ جو سوال پیدا ہوا ان کے دل میں، یہ جو بھی ہیں ڈاکٹر عاقب جاوید صاحب ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے، یہ کہیں کوئی ایسا کوئی کہتا ہوگا، کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا، کیا ہوگا؟ بہت سے دعوے دار ہیں. اچھا، یہ جو ہے نا نقلی صوفی اور عامل، اچھا 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 یہ ان کے بڑے بڑے عجیب دعوے ہیں کہ یہ انسان کو بھوک ہی، یہ عمل کر لو تو پھر بھوک ہی نہیں لگتی، یہ عمل کر لو تو آپ کسی کو نظر ہی نہیں آئیں گے. اور برسوں لوگوں یا کو وہ خود کے بارے میں کہتے ہوں گے کہ میں تو کھاتا پیتا ہی نہیں ہوں، یہ میری کرامت ہے. کرامت. صحیح. تو اس طرح کی جو خرافات ہیں. کمال انسانی یہ ہے کہ وہ ظاہری بھی اور دلی طور پر کتنا شریعت پر عمل کر رہا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. نہ کھانے رمضان کا ہے، رمضان میں نہ کھائیں جب کھانے کا وقت ہے کھائیں. صحیح
بالکل صحیح. جانوروں کی طرح نہ کھائے، انسانوں کی طرح کھائے، حرام نہ کھائے، حلال کھائے. بعض غذا تو جانور بھی سونگھ کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے. اللہ اکبر. یعنی جانور کی قوت سامعہ میں اللہ کریم نے یہ کمال رکھ دیا ہے کہ جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے سونگھ کے چھوڑ دیتا ہے، نہیں کھاتا. تو انسان کے مزاج میں یہ بات کیوں نہ ہو، وہ کیوں حرام کھائے؟ بے شک. تو یہ نہ کھانا اور یہ افسانے یہ ان فتنہ گروں کے ہیں، نقلی صوفیوں کی باتیں ہیں. آپ ان پہ توجہ نہ دیں. انسان انسان ہے، زندہ ہے، تو اس میں انسانی خصوصیات ساری رہیں گی. بالکل صحیح. یہ الگ بات کہ وہ صدر جائیں گی، سنبھل جائیں گی، ان میں حسن آ جائے گا، نکھر جائیں گی، ختم نہیں ہوگا. مطلب مکمل پھر بھی ایک مکمل انسان بنے گا، اور ایک انسان بننا ہی سب سے بڑی بات ہے. مدثر علی ہیں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. غلط قسم کے خیالات کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ قصور ہمارا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی وسوسہ آتا ہے ہم اسے سوچنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. فطری طور پر اللہ نے عقل انسانی میں یہ کمال رکھا ہے کہ وہ بیک وقت ایک طرف توجہ کرتی ہے، دوسری طرف. صحیح. کوئی شخص ایک وقت بیٹھ کر دو باتیں نہیں سوچ سکتا، پاسبل نہیں ہے. یہ فطری ہے. اب اگر آپ وسوسہ نہ سوچیں، اللہ کے نہیں فرماتے ہیں شیطان کو وسوسہ ڈالے، رکاوٹ ڈالے، فاستعذ باللہ. وسوسہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، تو توجہ اللہ کی طرف چلے جائے گی، وسوسہ چلا جائے گا. نماز میں وسوسہ آتا ہے تو کم از کم نماز کا ترجمہ ہی یاد کر لیں. آپ ترجمے کی طرف دھیان کر لیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا مفہوم کیا ہے، تو دھیان آپ کا ایک طرف رہے گا. بالکل صحیح. وسوسہ چلا جائے گا. تو اگر آپ وسوسہ آیا اسے آپ نے سوچنا شروع کر دیا تو وہ پھیلتا جائے گا. اتنی سی بات ہے اور سیدھا سا کلیہ ہے. محمد اسرائیل لاہور سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس صحابی نے غسل دیا تھا؟ 4 آدمی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کا غلام تھا آزاد کردہ جو حضور کے بہت قریب تھا، شکران نام تھا اس کا، شین کاف 2 نقطے والا، رے الف میں. شکران. ایک وہ تھا. چوتھے اب مجھے نام بھول رہا ہے، مجھے نام صحیح اب یاد نہیں آ رہا. 4 لوگ تھے صحیح جنہوں نے غسل مبارک دیا تھا. حضور کا غسل اسی طرح تھا کہ جس لباس میں حضور تھے اسی پر پانی بہا دیا گیا، اسی لباس مبارک میں دفن کر دیا گیا. صحیح. حضور کے احکام جو تھے وہ نبی اور رسول اور امام الرسول کے تھے، عام آدمی کے نہیں تھے. آپ کا جنازہ پڑھا جاتا رہا. سب سے پہلے فرشتوں نے ادا کیا، ملائکہ نے جنازہ پڑھا. جب وہ فارغ ہو گئے پھر مردوں نے، بچوں نے، اور پھر عورتوں نے. جنازہ یہ تھا کہ جو جاتا تھا کسی نے امامت نہیں کی جنازے کی. اچھا. ہر صف بنا کے حجرہ مبارک میں جتنے لوگ آتے تھے اتنے ہی جاتے تھے. ٹھیک اور ہے. وہ شہادت دیتے کہ یا اللہ ہم گواہ ہیں، تیرے نبی نے ہمیں پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہم اس کی گواہ. یہ جنازہ تھا. تو آپ کے احکام آپ کی ذات کی مناسبت سے انہیں عام قیاس نہ کیا جائے. صحیح، بالکل صحیح. یہ آج کل کے اس پرفتن دور میں تو یہ سوال بھی اچھالا جاتا ہے کہ حضور کے جنازے کی امامت کس نے کی تھی. وہاں کوئی امام نہیں تھا، سب مقتدی ہی تھے. امام خود حضور ہی تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کے سامنے کون سی امامت؟ اور پھر یہ جنازہ تو نہیں تھا جو ہم پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اسے بخش دے، اس کے گناہ بخش دے، مجھے بھی بخش دے. وہ تو یہ تھا کہ اللہ ہم گواہ ہیں، تیرے نبی نے بات پہنچانے کا حق ادا کر. بالکل صحیح. آخری سوال پروگرام میں حضرت جی شامل کرتے ہیں. عباد علی ہیں لالا موسیٰ سے. یہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہر مسئلے کا حل ہے.
لیکن ان مسائل کے حل کے لیے ان کا ورد کس طرح سے کرنا چاہیے؟ میں بیمار ہوا، میں عموماً پرواہ نہیں کرتا، بس ایسا ہی پرانے زمانے کا آدمی ہوں، لاپرواہ قسم کا ہوں، چھوٹی موٹی تکلیف ہے برداشت کر لی، گزر گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیماری بڑی خطرناک تھی، وہ بڑھتی رہی، میں نے پرواہ نہیں کی، کبھی بخار ہو جاتا، کبھی پیٹ خراب ہو جاتا، کبھی قبض ہو جاتی، تو اس کی دوائی لے لی، بخار کی لے لی، یہ کر لیا وہ کر۔ جب میں ہسپتال گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کہاں رہے، جو یہ آپ کا مرض جس سطح پر پہنچ چکا ہے اسے یہاں پہنچنے تک 4 سال چاہیے۔ اچھا، آپ آج آ گئے ہیں تو یہ 4 سال آپ کا صحیح۔ اب وجود تو میرا اپنا تھا، اچھا، تو مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ معمولی بخار نہیں ہے یا یہ معمولی گڑبڑ نہیں ہے۔ میں اس وقت چیک اپ کراتا، شاید شروع سے پکڑی جاتی، تھوڑا علاج۔ پھر انہوں نے مجھے ادھر ٹیکا لگا، ادھر ٹیوب لگا، یہاں سے آپریٹ کیا، کہیں سے کاٹ رہے ہیں، کہیں جوڑ رہے ہیں، تو بے شمار انجیکشن، بوتلیں، یہ وہ میرا خیال ہو ایک انجیکشن 1,30,000 روپے کا ہے۔ صحیح۔ تو میرے بھائی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، میں پیسے دیتا رہا اور ان کے سپرد وجود بھی کر دیا اور وقت بھی کر دیا، اور وہ کاٹتے چھانٹتے رہے، تو اب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، الحمدللہ، کافی بہتر ہوں۔ الحمدللہ۔ تو آپ بھی مسائل سمیت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے سپرد کرتے ہیں نا خود کو، اس کے سپرد کر دیں، وہ خود جانتا ہے کہ کون سی صفت تمہارے کہاں کام آئے گی، اور کون سا انجیکشن کہاں لگے گا، اور کون سا چیرا کہاں سے دینا ہے، اور کہاں آپ کو آرام، کہاں صحت ملے گی۔ تو سادہ سا علاج ہے کہ خود کو اس کے سپرد کر دیں۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر جانے مرض اس کا کام جانے۔ آپ آرام سے جا کر اس پہ سٹریچر پہ لیٹ جائیں، وہ کاٹتا ہے، واڑتا ہے، ٹیکا لگاتا ہے، خون نکالتا ہے، کرنے دے جو کرتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اپنے جیسے انسان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں تو رب العالمین پہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے صفاتی نام اس کے بابرکت ہیں، کسی نام سے بھی پکارو وہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل رہتے ہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک زندہ ہے بندہ، اس کے ساتھ اس کے مسائل زندہ رہتے ہیں۔ ایک ختم ہوتا ہے تو 10 کونپلیں پھوٹ اٹھتی ہیں۔ بے شک۔ جتنا آگے جاتا ہے وسائل کے اعتبار سے، اتنے ساتھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وسائل اور مسائل جڑواں بھائی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جہاں وسائل کم ہوتے ہیں مسائل کم ہوتے ہیں، جہاں وسائل زیادہ آتے ہیں مسائل زیادہ، یہ جڑواں بھائی ہے۔ صحیح۔ مسائل ختم نہیں ہوں گے، اس کے سارے صفاتی نام لیا کریں، ہر نام میں برکت ہے، لیکن علاج یہ ہے کہ خود کو اس کے سپرد کر دیں، وہ کر لے گا۔ اور خود کو اس کے سپرد کرنے کا جو اصل طریقہ ہے اس پہ کریں، اس پہ کریں، وہ تبھی ہوگا، تبھی ہوگا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ دوسری بات ہے ان کی، وہ اللہ کریم نے طریقہ بتا دیا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کر۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، نہایت نیاز مندی اور عاجزی سے، اور اس کی عظمت کا ادراک رکھتی ہے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں، میں کیا ہوں، وہ کیا ہے، اور اس نے مجھے اجازت دی ہے کہ میرا نام پکارا کر۔ یار کمال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو ایک حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا نام نہیں پکار سکتا، مجھے ڈنڈے پڑیں گے۔ وہ کہتا ہے میرا نام پکارا کر میرے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تضرعا وخیفۃ ودون الجہر، شور نہ کر، لوگوں کو نہ سنا، میری اور تیری بات ہے۔ دون الجہر، بغیر آواز کے، من القول، کوئی آواز نہ ہو، بالعشی والاشراق، صبح و شام، راؤنڈ دا کلاک، نو ٹائمنگ۔ کیا بات۔
ہر سانس میں بسا لے، ہر دھڑکن میں بسا لے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اس میں غفلت نہیں آنی چاہیے۔ اب غفلت ایک ایسا لفظ ہے کہ ایک صدی کی بھی غفلت ہو سکتی ہے، اور ایک لمحے سال کی۔ کی بھی، ایک دن کی بھی، اور لمحے کی غفلت بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تھا رفتم کے خارز پاکشم نامل نہانگ از نظر، کہ میں بیٹھ گیا، میرے پاؤں میں کانٹا لگ گیا تھا کہ کانٹا نکال لوں، تو دوست کی جو سواری تھی، محمل تھا، کجاوا تھا، وہ تو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یک لحظہ غافل چوں شدم صد سالہ راہم دور شد، ایک لمحہ غفلت کا آیا، میں 100 سال پیچھے چلا گیا۔ تو جس محمل کو دیکھتا میں جا رہا تھا وہی اوجھل ہو گیا۔ تو بھئی غفلت تو لمحے کی مار جاتی، بہت دور لے جاتی۔ تو فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل نہ ہونا۔ قرآن میں طریقہ موجود ہے میرے بھائی، اس پہ عمل کیا جائے۔ حضرت جی بہت شکریہ، لیکن پھر وقت آڑے آ گیا اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0333495501، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کے ذریعے اگر اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے almurshid.tv، اس میں آپشن ہے کوسچنز کی، اس پہ جا کے آپ اپنا سوال ہمیں بھیجیے، آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لا